کیوں پریشان ہوں؟ اپنے اللہ پر یقین نہیں؟ اچھا اگر ہے یقین تو دل میں کیوں ایک بوجھ لیے ہوئے ہو؟ کیوں لوگوں سے دل لگا کر اپنا دھیان ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اپنے دل کا حال اسی کو سناؤ جو پہلے سے جانتا ہے، یعنی کہ اپنے اللہ کو۔ تم جب اسے ایک بار دل کا حال سنا دو گے تو دوبارہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اور ایک اللہ ہی ہے جو تمہیں سکون عطا کر سکتا ہے، تمہاری مشکلاتوں کا حل کر سکتا ہے اور مشکلوں کو آسانیوں میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو پھر کس بات کی گھبراہٹ ہے، کس بات کی پریشانی ہے؟ تم بس مانگو اس سے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر جانماز پر اللہ سے مانگنے بیٹھتے ہو نا، اس وقت تمہارے پاس نہ الفاظ ہوتے ہیں اور نہ کہنے کو کوئی بات، بس آنکھوں سے آنسو خود بخود نکل آتے ہیں۔ تب دل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ، کن کی ضرورت ہے، کن فرما دیں۔ اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں بلکہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اللہ سے۔ تب اللہ وسیلہ نہیں بناتا بلکہ خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے تمہارے لیے۔ تمہاری یہ خاموشی اس ذات کی بارگاہ میں بہت شور مچاتی ہے۔ تو پھر سوچو، تمہارا رب جو شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ نہیں سن سکتا کیا تمہاری باتیں؟ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ سن نہیں رہا ہے؟ اللہ تو یہی ہے تمہارے پاس۔ تمہارا کام تو یقین کرنا ہوتا ہے۔ جب سب ناممکن نظر آ رہا ہو، جب تمہاری دعائیں بھی تمہارے خلاف ہو جائیں، تب بھی تم مانگنا مت چھوڑو۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ کے ایک کن کائنات کی ہر رکاوٹ پہ بھاری ہے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہیں، اسی لیے پہلے ہی اختتام کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، جبکہ اللہ تو اختتام کے بعد بھی کہانیاں پلٹ سکتا ہے۔ اسی لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑو، اس ذات کو آواز دیتے رہو اور بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے ہو۔ سنبھالنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، اور جب وہ سنبھالتا ہے تو گرا نہیں سکتا کوئی بھی تمہیں۔ لاکھ جھٹلائیں تمہیں یہ دنیا کے بیزار لوگ، تم اس رب کے ساتھ پر بس یقین رکھنا۔